اب چونکہ آج فتح مکہ کا بھی دن ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے علماء کرام کی طرف، اور علماء کرام سے ہم آج کیا سیکھیں گے اور ہمیں آج کے دن کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب، جو روز ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، وظائف کے حوالے سے بھی اور دین اسلام کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوح خان صفدر کلیم صاحب، ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوح خان جناب محسن ہاشمی صاحب، اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کا ذکر میں اگر اس انداز سے کروں تو غلط نہ ہوگا کہ جب رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ، جب عالم آن لائن کیا جا رہا تھا، تب جو علماء کرام ابتدا میں اس مشن میں کہ سارے علماء کرام ایک ساتھ جمع ہوں، اتحاد بین المسلمین کا خوبصورت گلدستہ جو عامر لیاقت حسین صاحب نے سجایا تھا، تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اس وقت ابتدا سے ہی عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ ساتھ رہے، اور آخری ٹرانسمیشن تک آپ نے ان کو اس ٹرانسمیشن میں دیکھا۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ مولانا شبیر میسمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے مولانا؟ جزاکم اللہ خیر۔ بڑی پرانی یاد تازہ کر دی، اللہ رحمت کرے ڈاکٹر عامر لیاقت پر، کہ اس پروگرام کی بنیاد ڈال کے جوانوں کو بھی دین کی طرف راغب کیا، الحمدللہ، اور 17 سال ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اتحاد بین المسلمین کی وہ فضا قائم ہوئی کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آئی، الحمدللہ، اور یہ میرا ملک پاکستان جو ہے آج شر انگیز لوگوں سے، شر پسند لوگوں سے محفوظ ہے، تو ایک اس میں اس پروگرام کا بہت بڑا بالکل۔ اور اس میں ظاہر ہے ایک ٹیم ورک اچھا ہونا تو بہت ہے، آپ اس ٹیم کا حصہ تھے، اور آپ ہمیں افتخار ہے کہ ہم اس ٹیم کا حصہ تھے۔ علماء اہل سنت، دیوبند، اہل حدیث سب شریک ہوتے ہیں، اور کھلے دل سے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو مولانا صاحب آج کے دن کے حوالے سے کچھ روشنی فرمائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے مطابق سن 8 ہجری 20 رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو خواب دکھایا تھا اس کی تعبیر سبحان اللہ زندہ کر دی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو وعدہ دے چکے تھے کہ بہت جلدی تم مکے میں داخل ہوگے، فتحً نصیرہ تم کو ملے گی، اور تم اس عزت اور شان و شوکت سے داخل ہوگے جو کسی کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جب ہو گیا، اور دیکھیں بعض مرتبہ نا انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میری ناکامی ہے، لیکن اصل میں وہ کامیابی کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، سب تیاریاں تھیں، اب وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس سال تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کا مسئلہ ہے، احترام باقی رکھنا ہے، تو وہاں پر صلح حدیبیہ قرار پائی، اور اس میں ساری شرائط مختصر کیونکہ دونوں ذکر ہونے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں یہ بات قرار پائی کہ آپ اس دفعہ واپس چلے جائیں گے، آئندہ آپ جو ہے واپس آئیں گے اور پھر عمرہ کریں گے۔ جب واپس جانے کی بات آئی تو وہاں پر لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا، اتنا بڑا وعدہ کیا تھا، اسی کہ ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ۔ صحیح بات۔ حضور اکرم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، پریشان مت ہو۔ مکہ کے قریش اور کفار نے اس صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی، اور بنی خزاعہ کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ قبیلہ وہ تھا کہ جس نے صلح حدیبیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان باندھ لیا۔ اب جب عہد و پیمان ہو جائے تو اگر کوئی ایک قبیلے کے خلاف کوئی عمل کرے تو پھر دوسرا ساتھ دیتا ہے۔ صحیح۔ حضور اکرم کو اطلاع ملی، حضور اکرم نے کہا پہلے کنفرم کر لو، صحیح، ایسا نہ ہو کہ بات صحیح نہ ہو۔ جب کنفرم ہو گیا تو حضور اکرم نے اعلان کر دیا کہ اب ہم مکہ جا رہے ہیں اور مکہ کو فتح کریں گے۔ جنگ کا اعلان نہیں کیا، صحیح، کیونکہ مکہ کے ساتھ جنگ کی بات ہی نہیں۔ جی۔ مکے سے ابو سفیان آیا اور اس نے کہا کہ کوشش کی، کیونکہ ان کی جو رسول اکرم کی زوجہ تھیں اس کے ذریعے انہوں نے اپنی بیٹی کے ذریعے کوشش کی کہ رابطہ ہو جائے، رابطہ ہوا۔ حضور اکرم سے بہت گفتگو کی کہ کوئی طریقے سے ایسے ہو جائے کہ حضور اکرم اپنے ارادے سے پلٹ جائیں۔ حضور اکرم نے صاف کہہ دیا کہ جب عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھا گیا تو اب وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جنگ کی پھر بھی بات نہیں کہا اب ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں، ہم یہ کرنے آ رہے ہیں۔ چلے گئے۔ اب 10,000 کا لشکر تیار ہے، اور مکے کے بعد پھر قریش کے بڑے آئے، انہوں نے کہا کہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ
इस दफ़ा भी फिर से हम उसी अहद पैमान पे उसी हुजूर अकरम ने कहा तुम लोगों ने अहद पैमान तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अब हम मक्के में दाखिल होंगे, अगर तुम लड़ोगे तो लड़ेंगे, नहीं लड़ोगे तो नहीं लड़ेंगे। अब यहाँ से 3 रास्तों से लश्कर जो खाने काबा में दाखिल हो रहा है और तारीख लिख रही है कि मक्का के कुफ्फार पर वो हैबत तारी हुई कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और जब ये दाखिल हो रहे थे हुजूर अकरम ने एक ऐलान कर दिया, जो खाने काबा में पनाह लेगा माफ़ है, जो अपने घर में बैठ जाएगा, जो अबू सुफियान के घर चला जाएगा उसको भी पनाह मिल जाएगी। अब ये लोग जब दाखिल हुए उन्होंने देखा कि अब कोई चारा नहीं है और तमाम साजिश करने वाले जो हैं वो डर के खौफ के मारे बैठ गए हैं, खासकर बनी उमैया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो। नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया था इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, तुम्हें फतह मुबीन दी जाएगी। सिर्फ एक जगह पे कुफ़ार कुरैश की तरफ से खालिद बिन वलीद ने कुछ बहस मुबाहिसा किया और कुछ तारीख में मिलता है, कंफर्म नहीं, कुछ तारीख में मिलता है कि कुछ लोग मक्के के कत्ल हुए लेकिन जंग नहीं हुई और दाखिल हुए। अब जब दाखिल हुए तो हुजूर अकरम ने लोगों को पनाह का कह दिया, खुद डायरेक्ट चले गए खाने काबा। वो जगह थी जहाँ से गए थे, जब जा रहे थे तब आंसू जारी थे कि या अल्लाह मैं तेरा घर छोड़ के जा रहा हूँ। हुजूर अकरम ने खाने काबा के अंदर के बुत, देखिए गौर कीजिएगा मेरी बात, खुद तोड़े और फिर खाने काबा की दीवार पे खड़े हुए और कहा अली मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, अल्लाहु अकबर, और खाने काबा के ऊपर जो बुत हैं उसको तुम जाके तोड़ो। ये फजीलत किसको मिली कि खाने काबा में पैदाइश है तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की है, और दोष रसूल पर अगर कोई सवार हो रहा है वो भी बुत तोड़ने के लिए, जैसे कि कभी बुत परस्ती की ही नहीं। सही बात, वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना हज़रत इब्राहिम को कि मेरी जो इमामत है वो मेरा जो अहद है वो जालिमीन की तरफ नहीं जाएगा। तो ये जालिम वो थे जिन्होंने एक जर्रा बराबर भी बुत परस्ती की हो, और अमीर सलाम उन इफ्तिखार आमेज शख्सियात में से जिन्होंने कभी बुत परस्ती। आप गए ऊपर बुत तोड़े, हुजूर अकरम, आखिरी जुमला, हुजूर अकरम खड़े थे कि अली फिर मेरे शान रिसालत पर कदम रखें। सुभान क्या अल्लाह, ये क्या 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 बताना चाह रहे हैं हज़रत अली ने। और रसूल का कोई अमल वही खुदा के बगैर नहीं होता। कुरान मजीद कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा। वो लोग क्या समझते हैं कि रसूल जब ड्यूटी पे हो तो वो रसूल होते हैं, रसूल वाली बात करते हैं, और जब ड्यूटी पे ना हो सोते जागते उठते बैठते हुजूर अकरम जो कुछ फरमाते हैं वो अल्लाह के हुक्म से। आखिरी चीज़, अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इंतज़ार करने के नीचे उतरे और कंधे पे पैर रखें, हज़रत अली ने छलांग लगा दी। अच्छा, हुजूर अकरम पहुँचे, अली मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम मेरे कंधों पे पैर रखो। या रसूलल्लाह मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं रिसालत के कंधों पे 2 बार पैर रखूं, आपने एक बार हुक्म दे दिया तो इताअत हुक्म में मैं आपके कंधों पे पैर रखी। आप देखिए कहाँ है अली, जिसको लोगों ने पहचाना ही नहीं है, जिसको लोगों ने समझा ही नहीं है। अगर अली को समझ लिया होता तो आज कायनात का ये हाल ना होता। अगर अली मुर्तज़ा को शेर खुदा को लोगों ने पहचान लिया होता तो क्या रसूल अकरम ने फरमाया कि ए अली अगर सारे इंसान तेरी मोहब्बत पर एक हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जहन्नम ठंडी कर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया शबीर मिस्मी साहब। ये यकीनन इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद में बहते हुए आंसू हैं। और कल भी मौलाना आज़ाद जमील साहब माशाअल्लाह अपने इश्क़ का इज़हार, जब इंसान का इश्क़ जोश मारता है, इंसान लबरेज़ हो जाता है तो आंसू बहते हैं। कल अपने इश्क़ का इज़हार, अक़ीदत का इज़हार आपने किया, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना आज़ाद जमील साहब, आज के दिन के हवाले से आप भी कुछ रोशनी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम। इस तरह अल्लामा साहब ने तारीख़ के उस बाब को रोशन किया और मुख्तसर चीदा चीज़ें उन्होंने बयान की। मैं उसी मज़मून को आगे बढ़ाता हुआ, फ़तह मक्का वो फ़तह है जो इस्लाम की फ़तह साबित हुई, और इससे क़बल लोग इस्लाम में छुप छुप के दाखिल हो रहे थे। इससे क़बल इबादतें छुप छुप के हो रही थी। इससे क़बल
اسلام یعنی گھروں کی حد تک محصور تھا، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب وہ دور گیا، اب وہ دور آیا جس کا اسلام کو انتظار تھا۔ اب وہ دور جہاں اسی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، عمار بن یاسر کو گھسیٹا جا رہا ہے، اسی گلیوں میں جہاں اصحاب پر ظلم ستم ہوئے، اور انہی شہراؤں میں اللہ کے نبی کے پیروں تلے کانٹے بچھائے گئے، اجڑیاں رکھی گئیں، اور اسی شہر جس کو آپ باپ جب مکہ چھوڑ رہے تھے نا تو آپ نے مکہ کو دیکھا، اے مکہ تو کتنا مقدس ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا بلند ہے، تجھے چھوڑتے ہوئے میرا دل نہیں چہرتا، تیرے رہنے والے اگر مجھے چھوڑتے تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور آپ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اور جا رہے تھے، لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، یہ ایک اسلام کی بنیادوں میں پیوست مضبوطی جو انقلاب برپا کی گئی ان شہداء کے خون سے جو اس دور میں بہا دیا گیا، اللہ نے اس طاقت کو جمع کرتے 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 فتح مکہ کی صورت میں کہ کبھی بھی مسلمان پہلے وار نہیں کرتا، کبھی بھی مسلمان عہد شکنی نہیں کرتا، اور پھر ساتھ یہ بھی فتح مکہ میں بتایا کہ جب حق تلفی ہوتی ہے اور جب حق تلفی انتہا پہ پہنچے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ لشکر جرار جو بنو بکر اور بنو زراعہ جب ان کے درمیان یہ معاملات ہوئے اور انہوں نے اپنے دکھڑے سنائے، اور آپ نے عصر کا وضو کر رہے تھے، آپ نے جب ان کے دکھڑے انہوں نے اشعار میں سنائے کہ یا رسول اللہ آپ پہ ایمان لائے، ہم آپ پہ مر مٹھے، ہمارے بچے آپ پہ قربان، ہم آپ کے عہد کی زنجیروں میں جکڑے ہیں پر انہیں کون روکے، انہوں نے تو ہمارا تہس نہس کر دیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ چلو چلو، اب جب لشکر گئے 10,000 اور آپ خود سپہ سالار ہیں رحمت للعالمین، اور آپ نے خود زرہ پہنی، جنگ کی ٹوپی پہنی، کیا کہنے جب آپ اس وقت جنگ کی لباس میں نمودار ہوئے ہوں گے تو کیا کیفیت بنی ہوگی اس جنگ کی، اس فتح کی، جب آپ سامنے سے آئے اور آپ نے اپنے لشکر میں اپنے دائیں جانب ابو بکر کو لیا اور بائیں جانب اسعد بن زرارہ ان کو لیا، اور حضرت عمر پیچھے صفوں کو درست کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور 5,000 کا لشکر ڈسٹریبیوٹ کیا، اور 5,000 کے ساتھ آپ خود آئے۔ جب مکہ میں آپ 3 راستوں سے داخل ہونے لگے تو ایک دم نہیں پڑاؤ کیا، نہیں، اسلام میں ٹھہراؤ ہے۔ آپ نے پڑاؤ جب ڈالا اور کہا خیمے دور دور لگا دو اور اپنے آگ روشن کرو تاکہ انہیں اس لشکر کا خوف پڑے اور یہ لڑائی ختم ہو، یہ تدبیر اختیار کی۔ تو دور دور میں ابو سفیان وہاں ٹیلے پر بیٹھا دیکھ رہا ہے، اوہو اتنا بڑا لشکر ہم پہ چڑھائی کرنے آئے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ بنو بکر تو نہیں؟ کہ نہیں، وما لی الا بن ابی بکر، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ کہ بنو زراعہ تو نہیں ہے؟ کہ نہیں، وہ بھی اتنے نہیں ہو سکتے۔ کہ پھر کون ہے؟ کہ لگتا ہے آپ کا بھتیجا، اور آپ کے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ تو ابو سفیان سے حضرت عباس کہنے لگے، ارے عباس تم کب سمجھو گے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ جب آپ داخل ہوئے، جب آپ داخل ہونے لگے تو آپ لشکر جب مکہ میں داخل ہوا اور سب کو گھسٹنا یاد، رونا یاد، گھروں سے نکالنا یاد، اور پھر مطلب آپ کو جو محصور کیا گیا تھا وہ ساری تکلیفیں سب کو یاد تھیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں اپنی تکالیف یاد آئیں گی، تلوار کے چلانے میں احتیاط برتنی ہے، یاد رکھنا۔ آپ نے روکا۔ جب لشکر داخل ہوئے تو سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، انہوں نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، آج کٹنے کا دن ہے۔ تو ابو بکر نے یہ آواز سنی، یا رسول اللہ، 7 گرم طبیعت کے آدمی ہیں، وہ یوم اليوم ملحمہ کہہ رہے ہیں کہ مارنے کا دن ہے۔ آپ نے پھر اب کیا کریں؟ کہ وہ جھنڈا ان سے لیں، ان کے بیٹے کو دیں۔ تو انہوں نے وہ جھنڈا ان کے بیٹے کو دیا، قیس کو۔ کہ اب ایک بڑے لشکر سے کے سپہ سالار سے اس میدان جنگ میں جھنڈا لینا بڑا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، تو اب بیٹے کو دینا اتنا عیب نہیں ہوتا۔ تو جب وہ بیٹا ان کے پاس گیا کہ ابا جان جھنڈا مجھے دے دیں، کہا کہ نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کوئی نشانی؟ تو وہ گئے، یا رسول اللہ ابا تو نشانی مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی نے پگڑی اتاری،
اسلام کی خاطر یاد رکھیں اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں, پگڑی اتار کے دی. جب انہوں نے دور سے دیکھی تو آ کے بوسہ دیا پگڑی کو, امامہ شریف کو بوسہ دیا, اور وہ جنڈا اپنے بیٹے کے حوالے کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی قریب سے گزرے تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آج مارنے کا دن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو معاف کرنے کا دن ہے. کہا مجھ سے کیا توقع کرتے ہو, مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ انہیں گمان تھا کہ کم از کم مکہ سے بدر کر دیا جائے گا, مکہ کی عرب کی سرزمین سے نکال دیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا نہیں, میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. پھر آپ نے بیت اللہ کا, آپ اپنا قصوہ اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ نے استلام کیا, اور آپ کی سارا مکہ عورتیں بچے بوڑھے چھتوں پر آپ کو دیکھ رہی ہیں. جب بادشاہ ملک فتح کرتے ہیں نا, وہاں کے جانور بھی نہیں چھوڑتے. آپ جب آ رہے تھے نا, آپ آ رہے تھے کہ عورتوں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا, بوڑھوں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا, بچوں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جب آپ آ رہے نا تو آپ نے دیکھا کہ کتیاں نے بچے دیے ہوئے رستے میں. آپ نے جریر بن سراقہ رضی اللہ عنہ صحابی کو روکا کہ ادھر رکے رہنا, اس کتیا کے بچوں کے پاس کہیں لشکر اس کو رو نہ دے. تو جو نبی لشکر کے آتے ہوئے کتیا کے بچوں کا خیال رکھے, اس نبی کو انسانوں کے بچوں کا کتنا خیال ہوگا. اس نے رنگ نسل مٹا دیے کہ یہ تفریق ختم ہو گئی, فرق ختم ہو گیا, قبائل ختم ہو گئے, زبانیں ذات پات ختم ہو گئی. اور فتح مکہ اصل میں دلوں کو فتح کرنے کا نام ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمہ سے کر کے. ماشاءاللہ, فتح مکہ دلوں کو فتح کرنے کا دن ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئیں, تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر جگہ برکتیں ہی برکتیں, رحمتیں ہی رحمتیں, ثقافت ہی ثقافت.